السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو کے حوالے سے تازہ ترین اور تازہ صورتحال جو گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے ایم کیو کے گروپوں میں تصادم کے بعد اب پریس کانفرنس مؤخر کرانے کے بعد ایک دوسرے کو نکالنے کا جس میں پروگرام بنا دیا گیا تھا، اس کی پریس کانفرنس مؤخر کرا دی گئی، اور اس کے بعد تمام گروپوں کے جو رہنما ہیں ان کو خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی، اور اس ضمن میں مزید کوششیں شروع کر دی گئیں کہ اختلافات کو وسیع تر نہ کیا جائے، بلکہ اختلافات کو ختم کرایا جائے، اور ان کی صورتحال کو اگر ایک دوسرے سے ناراض ہیں دونوں گروپ، تو دونوں گروپوں کے جو مین چیتا لوگ ہیں لڑنے والے، ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ فٹر ہو جائیں، یہ جو الیکشن ہونے والا ہے، جو متنازع بن گیا ہے پارٹی کا چیئرمین کا الیکشن، تو اس ضمن میں اب کام شروع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے پائپ لائن میں بڑے اہم رہنما جو موجود ہیں آلریڈی، جو وہ میدان میں سیاست میں سرگرم پاکستان میں نہیں ہیں تو کہیں اور تھے، تو اب وہ واپس آنے والے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے رہنما ایسے ہیں جو ایم کیو کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں اور انہوں نے شہرت کمائی۔ اس ضمن میں عشرت العباد کا نام سرفہرست ہے، اس کے علاوہ کئی اور بھی حضرات ہیں، مگر بہرحال عشرت العباد کو صحرا سجتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو ایم کیو پاکستان ہے اس کا۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ دونوں جو گروپ ہیں وہ طاقتور گروپ ہیں، اور اب اتنے طاقتور ہیں کہ ایک نے ایف آئی آر کٹائی، دوسرے کے لوگ پکڑے گئے، وہ جو پکڑے گئے لوگ ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، اور ان کو گلے سے بھی لگا لیا گیا ہے، اور رہنماؤں نے ان کے باتیں چومے ہیں، اور ان کا تو بہرحال یہ ظاہر کرتا ہے یہ بات کہ پارٹی کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا، اور کس کے ساتھ کون ہے، اور طاقتور صاحب اختیار حلقے کس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صورتحال میں آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ہے ایم کیو کا حوالے سے نئی چیئرمین شپ یا عارضی کہیں یا مستقبل کہیں، ان حوالے سے سوشل میڈیا پہ اور جو تباتر کے ساتھ بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا اندیہ ظاہر کیا گیا ہے کہ عشرت العباد کے حوالے سے کچھ آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور عشرت العباد ایک سوٹیبل آدمی ہے اور ایک بڑے معتبر رہنما ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھے تھے، اور ایم کیو میں بھی ان کا اچھے لوگوں میں ہی شمار ہوتا ہے، سنجیدہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں کچھ جو رہنما ہیں ان کو تھوڑا سا خاموش رہنے کا ہدایت کی جائے گی کہ تند و تیز بیانات دے کے یا کوئی ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ جس سے اختلافات بڑھیں۔ اختلافات ختم کرانے کے لیے جو قوتیں ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کا باہمی تصادم نہ ہو، اس تصادم سے شہر کی فضا خراب ہوگی۔ تو شہر کی فضا کو آج تک جو بھی ایم کیو پاکستان کے حوالے سے ایم کیو پاکستان بنی، اس ضمن میں جو بھی یہ کہ شہر کی فضا بہتر رہے، تو اس بہتری میں ایم کیو کے لیے پاکستان کا نام لگا کے ایم کیو بنائی تھی، تو ایم کیو پاکستان نے شہر کی فضا بہتر رکھنے میں اپنا جو رول کیا، مگر اپنی پارٹی کی فضا خراب کر دی، اور اس میں دیکھا تو جس کی ایک طریقے سے آپ سمجھے کہ پارٹی میں اسلحہ نکالنے کی پابندی تھی، وہ آزادانہ فائرنگ کوئی حیدرآباد مرکز، تو دنیا نے دیکھا اور میڈیا نے دیکھا، تو اس کے بعد جو صاحب اختیار تھے اور جو صاحب اقتدار ہیں ہوش میں آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ایم کیو والے پرانے ڈگر پہ چل جائیں، کیونکہ شہر کو بڑی مشکل سے امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا، تو اس لیے اب وہ یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا معاملہ جو ہے پائے تکمیل پہ پہنچ جائے، اور یہ جھگڑا فساد ختم ہو جائے، اور ان لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں چیئرمین شپ کے اور اس حوالے سے گروپ بندی کر رہے ہیں ان کو خاموش
کر دیا جائے یا ان کو بٹھا دیا جائے کہ بھئی آپ فی الحال ہنگامہ آرائی سے گریز کریں، اگر آپ ایک دوسرے پہ راضی نہیں ہیں تو کسی تیسرے کو بنا دیتے ہیں، وہ تیسرے کو بنانے کے لیے تو کچھ پروازیں دبئی سے کراچی آنے والی ہیں۔ تو اس حوالے سے عشرت رباط جو ہے وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اب بشرطے کہ دونوں فریق جو ہیں یہ قبول کر لیں، ان کو لازمی بہرحال قبول تو کر ہی لیں گے، کیونکہ اگر نہیں قبول کریں گے تو پھر اسی تنخواہ پہ ہی ان کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ دروازے تو ان کے بھی بند ہیں، ان کے بھی بند ہیں۔ تو صورتحال بہرحال اچھی نہیں ہے، مگر اب صاحب اختیار نے اور صاحب اقتدار نے جو ایم کیو ایم کو یہاں مینیج کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو شہر کے اندر ایک عوام کی حمایت حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ایک ایسا رہنما لا کے کہ دونوں فریق جو ہے اس پہ قابل قبول ہو تو وہ بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال جو ہیں سیاسی ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ایک جو طوفان اٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا ہے، اور اس کے اوپر یعنی کہ جیسے ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا ان کے اختلافات کی صورت میں، اور روز بروز وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ جو ایک دوسرے کی جو مار دھاڑ اور فائرنگ اور نہیں بڑھی، یہ تصادم نہیں بڑھا، اس میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے انہیں حلقوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ان کو یہ پابند کیا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کی وہ گولی اور اس طرح سے نہ کرے۔ تو بہرحال اگر یہ چیزیں ہم نے ماضی کے بھی لوگوں کو کہا تھا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو بہادر آباد میں ہوا یہ بہت چھوٹا شو تھا، اس سے بڑا ہو جاتا شو، پورے شہر میں یہ جھگڑا گروپوں میں پھیل جاتا جیسے ماضی میں ہوتا تھا۔ مگر بہرحال یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جو بھی ان کو کنٹرول جن کے اوپر ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کو بہرحال اتنا تو ہے کہ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے اداروں نے یا صاحب اختیار جو لوگ ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کو اس سے باز رکھا، اور بہرحال یہ شہر کے امن کے لیے بہت بہترین فیصلہ تھا، اور شہر کے امن کے لیے جو فیصلہ ہو شہریوں کا مطالبہ ہے کہ وہ کیا جائے، کیونکہ کراچی کے تجارتی اور سماجی اور تمام حلقے جو پرامن شہری ہیں ان کا دیرینہ مطالبہ بھی یہی ہے کہ شہر میں امن و امان ہو اور ماضی کی فضا نہ ہو جس میں گولی اور گالی چلتی تھی اور ایک دوسرا ہی ماحول تھا شہر کا۔ تو بہرحال وہ صورتحال دوبارہ نہ ہو۔ اس دن جو فائرنگ ہوئی تو لوگ کی تشویش کا شکار ہو گئے تھے، مگر بہرحال یہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کو مزید کنٹرول کیا جا سکے گا، اور آنے والے دنوں میں ایم کیو پاکستان کی قیادت بھی چین تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے اب کبھی امکان نظر آ رہے ہیں، بشرطے کہ دونوں فریق جو بھی ہیں اس پہ راضی ہو جائیں گے، جس کے کبھی امکان ہے کہ یہ فریق راضی ہو جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں ایم کیو پاکستان کی قیادت ممکن ہے کہ سابق گورنر عشرت رباط کریں، جو کہ آلریڈی ایک اپنی پارٹی بنا چکے تھے۔ بہرحال ایم کیو پاکستان مختلف پارٹیاں ضم ہو گئی بنی ہے، تو ایک اور پارٹی بھی ضم ہو گئی تو کیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال امن کے لیے جو فیصلہ ہے وہ جو اچھا فیصلہ ہو، جو ضروری ہو وہ ہونا چاہیے، اور ایم کیو پاکستان میں امن رہنا چاہیے تاکہ وہ عوام کے مسئلے مسائل حل کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور جشن آزادی جو منانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بھی مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اتحاد و یکجہتی کے تحت ایم کیو پاکستان والے ایک بار پھر جشن آزادی اسی طرح منائیں جس طرح پاکستان کی آزادی کے 14 اگست کو تمام اقوام جو پاکستان میں بستی ہیں وہ یکجہتی سے مناتی ہیں۔ تو آپ بانیان پاکستان کے اولاد ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے بڑھ چڑھ کے جشن منانا بھی چاہیے، اور اس میں یکجہتی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔